اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ان پرفتن حالات میں میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ 10 روزہ عشرہ محرم الحرام کربلا کے منظرنامہ کے عنوان سے آپ کی جامع مسجد بہار مدینہ میں ہمارے نہایت ہی محترم قابل صد احترام کثیر الالقاب حضرت علامہ حافظ نذیر احمد چشتی مدّ ذلہ العالی کے حسن انتظام سے اور ان کے ساتھ ان کی انتظامیہ اور نمازیان کے تعاون سے جو انعقاد پذیر ہے، میں صمیم قلب سے اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار آپ سب کی خیر کرے اور قبلہ حافظ صاحب کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت نصیب کرے اور یہ اسی طرح جام بھر بھر کے عشق مصطفیٰ اور محبت اہل بیت اور صحابہ وہ آپ کو پلاتے رہیں اور آپ نوش کرتے رہیں۔ میں اپنی گفتگو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں، چونکہ میری آپ سے پہلی شناسائی ہے اور پہلی مرتبہ حافظ صاحب قبلہ کی وساطت سے آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اس لیے میں اس وقت تک آدمی کی ہم آہنگی نہیں بنتی جب تک وہ مزاج سے واقف نہ ہو۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ میری باتوں میں سے بعض باتیں ایسی ہوں گی جن سے آپ کا دل خوش ہوگا، سبحان اللہ، اور بعض باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن سے آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، چونکہ مجھے قبلہ حافظ صاحب نے جو موضوع دیا ہے یہ بالکل راضی کرنے والا موضوع نہیں ہے، اس میں تلخ باتیں بھی آ سکتی ہیں، کڑوی بھی آ سکتی ہیں، اور تقریر اور تبلیغ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تقریر ہمیشہ سامعین اور آڈینس جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق کی جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ کچھ ان کو بتایا جائے۔ تبلیغ میں ایسا نہیں ہوتا، تبلیغ میں بندے کچھ نہ بھی چاہ رہے ہوں تو ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ بات نہیں سننا چاہ رہے، آپ کا مزاج نہیں، آپ کی طبیعت نہیں،
لیکن اگر یہ بیان جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے ان کو کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کچھ نہ کچھ آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی بات ہمارے پلے پڑی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے امامت صغرا اور امامت کبریٰ، جو مجھے حافظ صاحب نے بتایا ہے۔ پہلے میں امامت صغرا اور امامت کبریٰ آپ کو سمجھا لوں، پھر اس پر ہم باقی بات کریں گے۔ امامت کے 3 درجے ہوتے ہیں، ان میں ایک امامت وہ ہوتی ہے جو امتوں کی امامت ہوتی ہے، اس کو امامت بین الامم کہتے ہیں، یا امامت بین الاقوام کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک ایسی امامت ہوتی ہے جس کا قائد، جس دور کی وہ امامت ہو اس دور کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انبیاء کا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں جن جن قوموں کے اندر نبی اور رسول آئے ہیں ان قوموں کا ایک مزاج پیغمبر کی تربیت اور اس کی اصلاح کے مطابق بنتا ہے۔ پھر پروردگار نے چلتے چلتے لوگوں کو ایک ایسی شخصیت میں آ کے اکٹھا کیا جس شخصیت کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں سلسلہ جات۔ آپ کو پتہ ہے صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، اور ہود علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ ان کا بہت زیادہ تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر آ کر ایک اجتماع بن گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بسیار کوشش کے باوجود، انتہائی محنت کے باوجود اور انتہائی ڈٹ جانے کے باوجود، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی زندگی میں ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، اکیلے رہے۔ یہ قرآن مجید کا فآمن لہ لوط، بس، اور وہ بھی پیغمبر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، نہ ان کی قوم میں سے، نہ ان کے لوگوں میں سے، نہ بابل کی بہت بڑی اس وقت کی جو ہے وہ ماڈرن تہذیب تھی، بابل اور نینوا کی، کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ اس سے ہمیں ایک شعور دیا کہ بندہ سچا ہو، پکا ہو اور ٹھیک کام کرنے والا ہو، وہ اپنا کام کر کے چلا جائے اس دنیا سے، اور اس کی زندگی میں رنگ نظر نہ آئے، پھر بھی اس کو ضائع نہ سمجھے، وہ چلا جائے گا تو اللہ اس کے کام کو رنگ لگا دے گا۔ کیا ہے اکیلا بندہ، آپ سمجھے نا؟ اب اس سے آگے پھر 2 شاخیں چلیں، ایک کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور ایک کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ اب جو امامت ہے نا بین الاقوامی، یعنی قوموں کی امامت، وہ رب ذوالجلال والاکرام نے، چونکہ یہاں تو پھر سلسلہ نبوت جو ہے اس کو منقطع کر دیا،
بنی اسماعیل میں سے نبی آنا اور نبی بننے اور رسول بننے بند ہو گئے۔ ایک لمبی چین ہے حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ تک، آپ کے والد گرامی تک، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ جتنا ادھر لمبا ہے اتنا ہی ادھر لمبا ہے، یعنی آپ غور کرتے جائیں، میں جو بات عرض کرتا جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر داود اور سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ ایک لمبا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نسل پاک میں اللہ کا ارادہ ہے بھیجنے کا، وہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے حضور کے درمیان آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک کو بھی نبی نہیں بنایا، کسی ایک شخصیت کو بھی نبی اور رسول نہیں بنایا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، امامت کا سلسلہ جو ہے بین الاقوامی طور پر، جہاں قومیں امامت کرتی ہیں، جہاں امت امامت کرتی ہے، وہ بنی اسرائیل کے اندر چل رہا ہے۔ نبی ہے اور وہ جس قوم کے اندر آ رہے ہیں وہ قوم اس وقت کی لیڈر قوم ہے، یعنی اس کے مقابلے کی کوئی قوم نہیں۔ خود پروردگار نے بھی ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر کہا نا، ان کو خطاب کر کے کہا، اے اولاد یعقوب، عالمین پر فضیلت دی۔ پروردگار ایسے ہی نہیں امامت چھین لیتا، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں، کچھ میرٹس ڈی میرٹس ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جس وجہ سے ان قوموں سے اور ان امتوں سے امامت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ ارادہ الہی یہ تھا کہ ان کے اندر رہی، بڑے لاڈ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے، بنی اسرائیل کے بڑے لاڈلی قوم تھی۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ قوم کہے کہ جی پانی نہیں مل رہا، کچھ کریں جی، نبی سے کہہ رہی ہے، وہ ڈنڈا ماریں اور پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں۔ قوم کہے کہ جی دھوپ بہت لگتی ہے، وہ عرض کریں تو فرمایا ظللنا علیہم الغمام، ہم نے اے بادلو جا کے اس قوم کے اوپر سایہ کر دو، انہیں دھوپ نہ لگے۔ اس طرح کی قوم، بھوک لگتی ہے، کرنا ہم نے کچھ نہیں کہا، انزلنا علیکم المن والسلوى، تم پر من و سلوہ اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے بڑھ کر کے دریا رستہ نہیں دے رہا، تو آپ نے عصا مارا تو دریا میں سے 12 خشک راستے بن گئے، ہے نا جی۔ لاڈ دیکھے اس قوم کے بڑے لاڈ دیکھے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی وجہ سے، ورنہ یہ کون تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ وہ تو اپنے لاڈلوں کی وجہ سے لاڈ دیکھتا ہے نا، کیا اپنے لاڈلوں، ہاں جی، اپنے لاڈلوں کی وجہ سے، ورنہ کون ہے؟ یہ مثلا ہم ہی ہیں، ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یعنی امت محمدی جو ہے، ہم کہتے ہیں نا جی سب امتوں سے ہم افضل امت ہیں، آپ افضل اپنی وجہ سے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر افضل ہونے والی کون سی شے ہے؟ ساری کوتاہیاں جو پچھلوں میں پائی جاتی تھیں وہ اکٹھی آپ میں پائی جاتی ہیں، پھر افضل کس وجہ سے ہیں؟ آپ اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنے حجوں کی وجہ سے، اپنے عملوں کی وجہ سے افضل نہیں، یہ تو نسبت ہے کملی والے کی جس نے افضل کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اپنی ذات میں مغرور نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟
پروردگار ان کے بھی لاڈ دیکھتا رہا ہے، چلتی رہی امامت ان کے اندر۔ یہ امامت وہ ہے جو امامت بین الاقوام ہے، بین الامم ہے۔ پھر پروردگار نے، انہوں نے چونکہ بدتمیزیاں کی، اور قرآن کہہ رہا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، بدعہدی کی، ضدی بن گئے، حتیٰ کہ ان کو ایک ایک بات منوانے کے لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور ہمیں نیچا کر کے ان کو منوانا پڑتی تھی۔ جب انہوں نے بے ادبیاں کی نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے پیاروں کی، لاڈلوں کی، تو پھر پروردگار نے بین الاقوامی طور پر جو امامت تھی اس کو منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ امامت حضور علیہ السلام کی پیدائش سے ہی امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، پیدا ہوتے ہی۔ شاید آپ نے نہ سنا ہو، سن لیں، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک کاہن رہا کرتا تھا۔ امام نبہانی نے لکھا ہے وہ کبھی نیچے نہیں آیا تھا، صفا کی پہاڑی سے نیچے اتر کے کبھی نہیں آیا تھا۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن وہ پہاڑی سے نیچے اتر کے آیا، کہنے لگا کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ پوچھتا پھرتا ہے، کئیوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب مل گئے، کہنے لگے میرے ہاں پوتا ہوا ہے، کہنے لگے دکھاؤ مجھے۔ حضرت عبد المطلب ابھی دنوں کے نہیں ہیں، چند گھنٹوں کے ہیں، سبحان اللہ، یعنی حضور کو ولادت ہوئی ابھی چند گھنٹے گزرے۔ سیدنا عبد المطلب جو ہیں وہ گئے اور اپنے پوتے کو لے کے اس کاہن کے سامنے آئے تو اس نے کہا ھذہ نبی ھذہ الامہ، ھذا نبی ھذہ الامہ، سبحان اللہ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ فوراً پینترا بدل کے میں یہ کیا بیٹھا ہوں، کہنے لگا کہ یہ بڑا قیمتی بندہ ہے، اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وقت اس نے پیشین گوئی دے دی۔ پھر حضور علیہ السلام وقت گزرتا گیا، 40 سال گزر گئے۔ پھر اعلان نبوت کا ٹائم آیا تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کہنے لگے انت الصادق والامین، تو سچا اور امین ہے۔ اپنے بیگانے پکار اٹھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں اسی سچی زبان سے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان لو۔ تو حضور علیہ السلام کے پھر اعلان نبوت کے تقریباً 10 سال بعد 11ویں سال میں رب ذوالجلال اب امامت منتقل ہو رہی ہے، معراج کروائی مسجد اقصی میں۔ وہ پچھلے جتنے انبیاء اور رسول گزر چکے تھے سب کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، جتنے امام گزر چکے تھے، یعنی بین الاقوامی امام جتنے گزر چکے تھے وہ سب کو اکٹھا کیا، ان کو صف در صف کھڑا کیا۔ حضرت جبریل امین نے اذان اور اقامت کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کر کے فرمایا اب تک قوموں کی امامت ان کے پاس تھی، اب تمہیں امام بنا کر اعلان کر رہے ہیں کہ اب روئے زمین میں امامت محبوب تیری ہوگی۔ امامت منتقل ہو گئی، بین الاقوامی امامت۔ یہ ایک امامت ہوتی ہے جو قوموں کے۔ اب اس وقت ہم امام ہی، ہماری ذاتوں کو زوال ہے، دین کو نہیں زوال۔ یہ بات سمجھے، میری بات کو، بڑی باریک بات ہے۔ رسول پاک کو زوال نہیں ہے، اسلام کو زوال نہیں ہے، قرآن کو زوال نہیں ہے، دین کو زوال نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے یہاں بے ایمان قسم کے لوگ، تبدیلیاں کرنے والے، بدلنے والے، روایتیں بدلنے والے اور کیا کیا اپنے پاس سے ڈالنے والا آئے، لیکن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا۔ مشن قائم ہے، دین قائم ہے، دین کو زوال نہیں ہے، نہ حضور کو زوال ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دین کو زوال ہے۔ زوال ہمیں ہے، ہم ہیں زوال میں۔
ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، انہی غلطیوں کی وجہ سے جن وجہ سے بنی اسرائیل زوال میں تھے، ہم زوال میں ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ مشن بھی بدل جاتا، چونکہ ان کے پاس اصلی چیز رہتی نہیں تھی، نبیوں کی اصل تعلیم ان کے پاس نہیں رہتی تھی، خود وہ بدل دیتے تھے۔ اب تو پروردگار نے ارشاد فرمایا زمانہ بدل جائے قرآن تو نہیں بدل سکتا نا۔ اب تم اپنی وجہ سے مار کھاؤ گے جہاں مرضی، چونکہ تمہارے نصاب میں اب قرآن شامل ہی نہیں۔ تم کالجوں میں پڑھو، یونیورسٹیوں میں پڑھو، اور پچھلے کچھ دور تک مدرسوں میں پڑھو، سب کچھ تمہاری کتابوں میں شامل ہے، قرآن شامل نہیں ہے۔ تمہارے بچے نرسری سے لے کے ماسٹر کر جائیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر جائیں، لیکن تمہارے بچوں کو قرآن مجید کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارا تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ سروکار اتنا رہ گیا ہے کہ بس پڑھیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دیں، اور فوت ہو جائے تو صرف اس کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہو کے ہم قرآن پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی سروکار اس کے راز نہیں رہا۔ معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، میں ایصال ثواب کا قائل ہوں، لیکن یہ بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات ہے درست۔ اسی طرح ہمارے بچے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر جاتے ہیں لیکن قرآن سے واقف نہیں ہوتے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو مار تو ہم کھائیں گے نا، پٹیں گے ہم۔ جب بیرونی دنیا سے ڈاکے پڑیں گے تو وہ ہمارے اوپر پڑیں گے، قرآن پر تو کوئی ڈاکہ مار ہی نہیں سکتا، وہ تو مار مار کے تھک گئے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب اگلی بات، یہ بین الاقوامی امامت تو حضور علیہ السلام کی امت کے پاس آ گئی، اس کو زوال نہیں، یعنی امام آپ ہی ہیں، اب کوئی قوم امام نہیں، یہودی امام نہیں ہے اس وقت، عیسائی امام نہیں، سکھ امام نہیں، ہندو امام نہیں، دنیا کی کوئی قوم دینی طور پر امام نہیں۔ ہاں اگر کوئی امامت کے مرتبے پر فائز ہے بین الاقوامی سطح پر تو وہ رسول پاک کی امت ہی ہے، حضور کی امت ہے۔ یہ بات سمجھے میری بات کو، چونکہ کسی کے پاس ایسا مشن ہی نہیں ہے۔ میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، عیسائی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائیں، کارٹون بنائیں، فلمیں بنائیں اور جو کچھ بھی مرضی کریں، کیا جواب میں آج تک کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے؟ کوئی کارٹون بنائے، کوئی فلمیں بنائیں، کوئی ڈرامے بنائے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جہاں میرا ادب کرتے ہو، مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام تک سارے نبیوں کا ادب نہیں کرو گے تو تم میرے امتی ہی نہیں ہو۔ آپ جواب میں ایسا نہیں کر سکتے، کوڑ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو نا، ابھی یہ 4 محرم کو ایک خبیث نے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بے ادبی کی ہے، ہاں جی، تو کیا جواب میں آپ حضرت علی کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہی مزاج ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم اصل اس راہ پر ہیں، چاہے کوئی کتنے بے ادب آ جائے، ہم جواب میں بڑوں کی بے ادبی نہیں کرتے، یہ امتیاز ہے ہمارا۔ ہم اس رستے پر ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اب اس میں ہمارے آقا نے پھر امامت کو آگے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک امامت وہ ہے جو امامت صغرا ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، امامت صغرا۔ وہ کون سی امامت ہے؟ وہ یہ 5 گانا نماز کی امامت ہے جو 5 وقت آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی امامت۔ یہ ایک تربیت تھی ہمارے آقا کی، یہ تربیت گاہ ہے جہاں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تربیت کیا ہے کہ آپ اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کریں جس کو آپ مصلی پر کھڑے کریں، اس میں آپ رائٹ رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ آپ پہلے دیکھیں، جانچیں، پڑتال کریں، ہمارا بننے والا امام شرابی تو نہیں، ہمارا بننے والا امام زانی تو نہیں،
ہمارا بننے والا امام جو ہے وہ کسی سے فراڈ تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، دھوکہ تو نہیں کرتا، امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، سچا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، جانتا ہے سب کچھ. اس میں آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ دیکھ بھال کے اپنا امام بنائیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، لیکن یہ دیکھنے کے لیے بھی تو بندے دیکھنے والے چاہیے. بھئی آپ چیک تو تبھی کریں گے نا جب آپ کے پاس، آپ دیکھو نا، ایک بندہ مسجد کمیٹی میں ہوتا ہے تو وہ مہینہ مسجد میں ہی نہیں آتا تو وہ چیک کیا کرے گا؟ وہ تو خود پابند نہیں نماز کا. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ میری کچھ باتیں کڑوی بھی ہوں گی. سمجھ آ گئی نا؟ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل صرف یہ ہے کہ امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پیسے جب کوئی موقع بنتا ہے 4 پیسے خرچ کر دیتا ہے. آپ کا معیار یہ ہے کہ آپ پکڑ کے اس کو صدر بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے. جی کہ ہے کچھ بھائی؟ اور کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ آپ اس کو صدر بنا دیتے ہیں، نائب صدر بنا دیتے ہیں، جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کا یہاں ماحول کیا ہے، لیکن میں تو جہاں بھی جاؤں گا یہ بات کر دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں. مسجد کی انتظامیہ کے جو معاملات ہیں وہ اولاً تو اہل محلہ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہونے نہیں چاہیے. ایک سسٹم ہے بہت بڑا جو ملکی لیول کا سسٹم ہے. حکومتوں کو یہ کام کرنا چاہیے، حکومتیں ان کی ذمہ داری لیں. لیکن میری بھی 52 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے تو آج تک بڑی حکومتیں دیکھی ہیں. بالکل میں بچپن میں تھا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. ہاں جی، ضیاء کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دور تھا چلا، اس وقت سے لے کے آج تک میں نے مسجدوں کے اندر حکومتوں کو دلچسپی لیتے نہیں دیکھا. آپ کی مسجد ہے، کبھی جتنی مرضی حکومتیں آئی ہیں کبھی کسی حکومت نے آپ کی مسجد میں فنڈ دی ہے؟ آپ کی مسجد میں کبھی دلچسپی لی ہے کہ یہاں کوئی سسٹم ہونا چاہیے، تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے؟ چلو تم کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں کر سکتے، مسجدوں میں تو قرآن مجید اعلیٰ درجے کا پڑھانے کا انتظام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ لیکن کبھی کسی نے کیا؟ نہیں کیا. اور چیک کرنے والے جو ہیں وہ امام کو یا خطیب کو وہ چیک کریں، ان کا معیار صرف سورہ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. وہ جی نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی، اچھی سور لگا جو کہتے بس ٹھیک ہے جی پاس ہو. حالانکہ حضرت قبلہ حافظ نذیر احمد چشتی صاحب موجود ہیں، فقہا کی تمام کتابیں آپ کھنگال لیں، انہوں نے کہیں یہ لکھا ہی نہیں کہ سور اچھی ہو تو امام بنا لو. لکھا ہے کبھی جی؟ نہ. امام کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، امامت کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو پتا ہو کہ میں اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. اگر ایک امام کی خراب ہو گئی تو سب کی خراب ہو گئی. میں یہ بات تیر تکے سے نہیں کہہ رہا. اگر آپ 50 بندے پیچھے کھڑے ہیں امام کے، 50 کو غلطی لگ جائے تو سیدہ صاحب لگتا ہے؟ پچھلے 50 بندوں کو غلطی لگ گئی تو سیدہ صاحب آتا ہے. 50 بندوں میں سے ایک کو بھی غلطی نہ لگے، امام کو لگ جائے تو سب پر پڑ جاتا ہے. اتنا اثر پڑتا ہے امامت کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ امامت صغرا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا بالنا ہوتا ہے. جب آپ دیکھ بال چکے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ امام سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، امام سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، امام سے پہلے کوئی حرکت نہیں کر سکتے، امام سے پہلے تکبیر نہیں کہہ سکتے. اس کی وعید اس حد تک رسول پاک نے فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ امام سے پہلے رکوع کرتا ہے تو اس کی شکل گدھے جیسی کر دی جائے. یہ حدیث شریف ہے. سمجھ آ گئی نا؟
تو یعنی امام سے پہلے آپ پھر پہل نہیں کر سکتے کسی بھی مقام میں، اتنی بڑی اتھارٹی ہے اس کی۔ جب اس نے اللہ اکبر کہنا ہے تو آپ نے بعد میں کہنا ہے، بعد میں کہہ کے آپ نے رکوع میں جانا ہے تو اس کے پیچھے جانا ہے آپ نے۔ وہ آپ کو تھوڑا سا لمبا بھی کھڑا کر سکتا ہے، تھوڑا شارٹ بھی کھڑا کر سکتا ہے، آپ چین بجبی نہیں ہو سکتے، سمجھ آ گئی؟ اور پھر ایک بڑا سسٹم سمیٹری رکھی ہے پوری دنیا میں، اتنا بڑا سسٹم اور نظام کسی بھی پارٹی گروہ اور کسی تنظیم کے پاس نہیں جتنا رسول پاک کے دین کے پاس ہے۔ پارٹی بناتے ہیں، ایک سربراہ ہوتا ہے اور ہر پارٹی کے شہر شہر گاؤں گاؤں دفتر ہوتے ہیں جی۔ حضور علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو بھی پروردگار نے ایک پارٹی کہا ہے، قرآن میں کہا ہے حزب اللہ۔ کیا کہا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ یہ جو محمد رسول اللہ کی قیادت میں امت ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کے دفتر موجود ہیں مسجدوں کی صورت میں پوری دنیا کے اندر۔ یہ مسجد جو ہے یہ اسلام کا دفتر ہے، بولو اسلام کا دفتر ہے۔ دنیا کی کوئی پارٹی مجھے بتائیں کہ جو اپنے قائد کے کہنے پر وضو کر کے 5 مرتبہ دفتر میں آتی ہو، بولو کوئی پارٹی بتائیں۔ اتنی مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ویسے آ نہیں سکتے، آپ نے پاک صاف ہو کے آنا ہے، وضو کر کے آنا ہے، طہارت، دماغ بھی پاک کرنا ہے، جسم پاک کرنا ہے، ذہن پاک کرنا ہے، گندگی نکالنی ہے، منافقت نکالنی، بغض نکالنا ہے۔ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، بنیان مرصوص، تمہارے اندر سے کوئی شے نہ نکلے، ہے نا جی؟ اکٹھے ہو کے، یعنی آپ وضو کر کے آ گئے۔ اس طرح سے منظم انداز سے کون سی پارٹی ہے جو 5 وقت پریڈ کرواتی ہے اپنے کارکنوں کی؟ یہ تو حضور کا سسٹم ہے جو آپ نے دیا ہے کہ آپ نے پاک صاف ہو کے آنا ہے اور اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھیں، محبت کریں۔ جس بندے کے ساتھ آپ صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں خیال رکھیں وہ آپ سے زیادہ اللہ کا پیارا ہے تو اس کے ساتھ کندھا ملنے کی وجہ سے آپ بھی پیارے ہو جائیں گے۔ یہ امامت صغرا ہے۔ کیا ہے امامت بولو امامت صغرا، جس کا ایک سسٹم رکھا ہے 5 گانا نماز کا، پھر 5 مرتبہ جو ہے وہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آتے ہیں۔ کوئی دنیا کی پارٹی اسلام کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جو جس کے کارکن 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے ہر نماز میں بندے ہم نے تو چھوڑ دیا نا، ہم تو خود کوتاہیاں کرتے ہیں نا، سمجھ آ گئی نا؟ جس وجہ سے ہمارا، ورنہ مسجد کو اگر مرکز بنایا جائے تو پورے معاشرے کے اندر کوئی غریب رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی طرف آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے عملی طور پر۔ آپ نام بڑے بڑے لیں، واز کریں، سنیں، تقریریں بڑی بڑی کریں، نکتے بیان کریں، اور عمل جو ہے وہ 1 روپے کا نہ کریں، کیسے اصلاح ہوگی؟ امامت صغرا تو ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس میں حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ جس کو امام بنا رہے ہو دیکھو اس کو۔ آپ کو پتہ چلے کہ قبلہ حافظ صاحب، حافظ نذیر صاحب شراب پیتے ہیں، آپ ان کو امام بنائیں گے؟ بولو۔ پتہ چلے کہ جوا کھیلتے ہیں، امام بناؤ گے؟ پتہ چلتے فراڈی ہیں، امام بناؤ گے؟ پتہ چلے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، امام بناؤ گے؟ نہیں بنائیں گے آپ۔ بلکہ آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ امام میں کوئی غلطی بھی نہ ہو تو ہم خود اپنے پاس سے ڈال کے اس کو نکال دیتے ہیں۔
یعنی یہاں تک ہم ماشاءاللہ ترقی کر چکے ہیں، سبحان اللہ، اتنی ترقی کہ ایک غلطی بھی نہیں ہمیں امام کی نظر آتی۔ محلے میں فوت ہو گیا بندہ تو امام، یہ بھی واقعہ بالکل حقیقت ہے، امام صاحب اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، بندہ فوت ہو گیا تو وہ جب آئے تو وہ کہنے لگے فارغ کرو جی امام، کہنے لگے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہمارے ابا جی فوت ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مجھے بتایا تھا پہلے کہ انہوں نے فوت ہونا ہے، سبحان ہاں جی بتایا ہی نہیں تم نے، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ جو مسجد سے امام صاحب کو نکال رہے ہیں وہ کبھی مسجد میں آئے ہی نہیں، ایسے کمال کے لوگ ہیں، ہاں جی ہم نے قدر کرنی نہیں سیکھی، دیکھا نہیں ہے۔ ہوں گی اماموں میں بھی غلطیاں، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ آپ کیوں متقی پرہیزگار بندہ نہیں رکھتے؟ آپ کا تو حال یہ ہے جب آپ اپنی مسجد کے لیے کوئی خطیب رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعر کون اچھے پڑھتا ہے، سر کون اچھی لگاتا ہے، مسئلہ سننے کے لیے تو آپ رکھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سنت سمجھنے کے لیے آپ کون سا امام رکھتے ہیں؟ اس کے لیے تو کبھی آپ نے کبھی محنت ہی نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں جی بندے اکٹھے ہونے چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے، نعرے لگنے چاہیے، یعنی پتہ چلے جی جامع مسجد بہار مدینہ میں بلا کا خطیب ہے، ہاں جی وہ گل کرتا ہے وٹ کٹ دینا ہے، میں کہ وہ تواڈے بھی کٹ دے اپنے بھی کٹ دے۔ کچھ سوچو، امامت صغرا یہ حضور کا دیا ہوا سسٹم ہے، سمجھو اس کو، بہت نقصان کر چکے ہو۔ یہ جتنے آپ کے مشن اور آپ کے عقیدے کے خلاف بھونکتے پھرتے ہیں، ان کو موقع آپ نے دیا ہے، یہ وقت ضائع کیا آپ نے، اپنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ مسجد کب کی بنی ہوئی ہے، اب تک یہاں کتنے لوگوں نے ترجمہ قرآن پڑھا ہے، اس کا انتظام انتظامیہ نے کیا کیا ہے، برا نہ منائیں۔ مسجدوں سے قرآن مجید کا درس جانا چاہیے، پورے محلے میں ایک شخص بھی نہیں رہنا چاہیے جس کو قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں۔ بندے موجود ہیں، میں جانتا ہوں حافظ صاحب کو، دیر سے جانتا ہوں، یہ کام کرنے والے بندے ہیں، متحرک آدمی ہیں، مجھ سے زیادہ متحرک ہیں، میں تو سست بندہ ہوں۔ ہم بندے ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جو بندے نہیں ان کو بندے سمجھ کے پتہ نہیں کہاں کے کہاں چڑھا دیتے ہیں۔ آج کل بندہ ملنا بڑا مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ امامت صغرا کا یہ سسٹم ہے، کتنا زبردست سسٹم ہے۔ اور آج کل ہمارے پیر، ہمارے بڑے بڑے جو خطیب ہیں، وہ تو ان کو تو وہ تو مصلی چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے جتنے بڑے پیر ہیں وہ ان کو تو نماز پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اقامت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پیر صاحب ہیں جی۔ بتائیں مجھے، چلیں جائیں کسی جگہ پر چلے جائیں آپ، انہوں نے ایک حافظ رکھا ہوا ہے جو جماعت کرواتا ہے۔ میں 2-4 جگہوں پر میں نے کہا پیر صاحب آپ خود جماعت کیوں نہیں کرواتے، آپ رسول پاک سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، حضور نے ساری عمر خود امامت کروائی ہے، سبحان اللہ، بولو کوئی پیر رہتا ہے اگر حضور کی نسبت نہ ہو؟ بولو کوئی بڑا رہتا ہے؟ جن کے نام کا کھاتے ہو انہی کے مسئلے سے شرم آتی ہے۔ بڑے بڑے تمہارے سلسلے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ امامت نہیں کروانی۔ بڑے بڑے خطیب جتنے آپ کے تقریریں کرنے والے ہیں ان کو امامت کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی ٹوپیوں چوگوں کا نام تو دین نہیں نا، ہاں جی کہ آپ بڑی بڑی اچھی واسکٹیں پہن لیں تو آپ بڑے دیندار ہیں، نہیں، یہ عمل ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ جتنے مرضی بڑے بڑے آستانوں پر جائیں، انہوں نے اور بڑے سارے رنگ بنائے ہوئے ہیں، لیکن پیر صاحب جماعت نہیں کرواتے۔
بولو بھائی، آپ کے بڑے سلسلے ہوں گے، آپ بھی کہیں نہ کہیں منسلک ہوں گے، برا نہ منائیں، لیکن یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہاں، تو میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی عجیب اور اچھمبی بات نہیں کر رہا، کہ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے، خود جب سے نماز با جماعت فرض ہوئی، صرف ایک دو یا چند نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کسی اور نے پڑھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے نماز پڑھائی ہی نہیں۔ فرما دیا کہ اگر افضل بندہ موجود ہو تو وہ جماعت کروائے، افضل بندہ موجود ہو تو وہ جماعت کروائے۔ تو جہاں بڑے بڑے پیر صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ بالکل 5 6 7 8 10 ہزار روپے کے رکھا ہوا ایک حافظ ہے، اس کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے پیر صاحب سے؟ بولیں چپ کر گئے، میرا خیال ہے میری گلوں کا غصہ کر گئے۔ یہ امامت صغرا ہے، یہ کیا ہے؟ امامت، اور یہ ٹریننگ ہاؤس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی امامت کے لیے اس کو ٹریننگ بنایا۔ یہ ٹریننگ ہاؤس ہے جس میں بتایا، کیا بتایا کہ اگر محلے کے 500 1000 5000 بندے ہیں تو برا امام نہ رکھو، زانی امام نہ رکھو، شرابی امام نہ رکھو، بے ایمان امام نہ رکھو، ٹھیک ہے، متقی امام رکھو، پرہیزگار رکھو، حضور کا غلام نظر آئے دیکھنے سے، ایسا امام رکھو۔ یہ ٹریننگ دی ہے ہمیں۔ پہلے انتخاب کرو، جب انتخاب کر لو تو پھر اپنی مرضی چھوڑ دو، پھر اس کے پیچھے چلنا ہے تم۔ اس ٹریننگ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی امامت کی طرف منتقل کیا۔ بڑی امامت کیا ہے؟ بڑے امام کون ہوئے ہیں حضور کے بعد؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 مثالیں ہیں ہمارے پاس امامت کبریٰ کی۔ کتنی؟ 5 مثالیں۔ اس کے بعد بڑی امامت کی مثالوں میں پیورٹی نہیں، صفائی نہیں ہے، گڑبڑ ہے۔ اسی لیے ان 5 تک کی جو بڑی امامت ہے، بڑی امامت کا نام ہے خلافت راشدہ۔ کیا ہے؟ خلافت۔ یہ اب تمہارے بڑے امام ہیں۔ بڑے امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑے امام کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں نماز شامل تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق آپ جب تک خلیفہ رہے نماز پڑھاتے رہے، حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھاتے رہے، خلیفہ بھی تھے۔ جس دن سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اس دن اپنے کندھے پہ کپڑے کی گٹھ اٹھا کے تو بازار کی طرف چل پڑے۔ بڑا امام دیکھیں کیسا ہونا چاہیے، ہیں جی؟ اصحاب نے روکا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے، تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہے، امام سے مراد خلافت ہے۔ آج کے دور میں آپ وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، صدر کہہ سکتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایز کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ بڑا امام بناتے ہیں۔ یہ 5 وقت کا امام ہوتا ہے مسجد کا، وہ 5 سال کا امام ہوتا ہے جس کو آپ منتخب کرتے ہیں، وہ بڑی امامت ہے۔ انہوں نے کہا کدھر جانے لگے؟ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے میں تمہارا خلیفہ ہوں، لیکن میں نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اصحاب اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے کام کریں،
اس میں آپ نے بیرونی لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں، اندرونی لوگوں سے بھی کرنی ہے، لوگوں کے معاملات دیکھنے ہیں، غربت ختم کرنی ہے، کوئی غریب رہے نہ آپ کے معاشرے میں، ایسا کام آپ نے کرنا ہے۔ اکٹھے ہو کے اتفاق ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے جتنے میں ان کا گزارا ہو جائے، جتنے میں ان کا گزارا ہو جائے۔ ایک دن آپ کی بیوی کہنے لگی کہ خلیفۃ المسلمین کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں بیت المال سے اس سے زائد نہیں لے سکتا جتنا صحابہ نے مقرر کیا ہے، اسی میں گزارا کرو۔ مہینہ گزر گیا تو ایک دن آپ کی اہلیہ نے میٹھی چیز پکائی تو پوچھا کیسے پکائی ہے؟ کہنے لگی جو روز آتا تھا اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتی تھی، مہینے بعد اس قابل ہوئی ہوں کہ کوئی میٹھی چیز پکائی ہے۔ فوری طور پر آپ کا ماتھا ٹھنکا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے مجھے آج پتہ چلا ہے اتنا زیادہ آتا رہا ہے، آئندہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے امامت کبریٰ۔ جی سیدنا عمر بن خطاب اور پھر حضرت ابوبکر صدیق لیتے رہے وظیفہ اور لکھتے رہے۔ 2 سال اور چند دن آپ کی خلافت کا دورانیہ ہے۔ 2 سال اور چند دن میں جتنا وظیفہ لیا تھا وہ سارا لکھا ہوا تھا، اور اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کہنے لگے اصحاب کے کانے پر میں نے لے لیا تھا، اب میں یہ سارا جتنا پورے خلافت کے زمانے میں لیا ہے یہ میں سارا بیت المال میں واپس کر کے جا رہا ہوں۔ سمجھ آئی نا جی؟ یہ ہے امامت کبریٰ۔ بولو امامت جس کی بنیاد تھی امامت صغریٰ۔ امام کو جانچا یہاں جاتا تھا کہ جس بندے کے پیچھے 2 رکعت کی نماز نہیں ہو سکتی اس بندے کو ملک کی سربراہی کیسے دی جا سکتی، یہ معیار تھا۔ سمجھ آگے نا جی؟ آپ اسی لیے بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے اور بھگتیں گے۔ شریف بندہ تو آپ کو وارہ نہیں نہ کھاتا، اور اگر کوئی شریف بندہ آئے بھی تو آپ کہتے ہیں نو جی نہ، شریف بندے کا کیا کام ہے سیاست میں؟ ہاں جی، یعنی بدماش ہونے چاہیے، رساگیر ہونے چاہیے، ہاں جی، عیاش ہونے چاہیے، شرابی ہونے چاہیے، زانی ہونے چاہیے، پھڈے باز ہونے چاہیے، وہ ہمارے بڑے امام بنے۔ شریف بندے کا کیا کام ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو باہر میں نے کیا کہنا ہے؟ آپ نمازیں پڑھنے والے یہ باتیں کرتے ہیں، باہر باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ کیا کام ہے جی؟ اچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی برا کام کیا مسلمانوں کا خلیفہ بن کے؟ وہی تو خلافت ہے اصل۔ حضرت عمر بن خطاب کا دورانیہ 10 سال سے زیادہ کا ہے، آپ 10 سال تک خلیفہ رہے، اور حالت یہ تھی کہ بیمار ہو گئے تو طبیب نے کہا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے۔ پتہ کیا تو پورے مدینے میں شہد نہ ملا، کہنے لگے بیت المال میں ہے، کہنے لگے وہ تو مسلمانوں کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیب نے شہد ریکمینڈ کیا ہے، اگر تم، چونکہ یہ مال تمہارا ہے، اگر تم سب اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے علاج کے لیے اتنا شہد لے لوں۔ ہاں جی، یہ امامت کبریٰ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ایسے نہیں کہ اگر 22 لاکھ مربع میل کے ایریے میں زلزلہ آ جائے تو عمر بن خطاب زمین پر پاؤں مارے اور کہے کہ اے زمین تجھ پر زلزلہ کیوں
کیوں آیا ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ امامت کبریٰ ہے، یہ امامت کبریٰ ہے۔ یہ دو خلیفہ گزارے کے مطابق، پہلوں نے تو جمع کروا دیا، حضرت عمر بن خطاب اتنا جتنا گزارا ہوتا تھا اتنا لیتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان چونکہ غنی آدمی تھے اور آپ کا دورانیہ سب سے زیادہ ہے، 12 سال سے زیادہ عرصہ ہے آپ کی خلافت کا، 12 سال میں بیت المال سے 1 درہم بھی نہیں لیا۔ دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور حضرت حیدر کرار پھر گزارے کے مطابق لیتے تھے۔ یہ امامت کبریٰ ہے، ایک ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اس کی اصل بنیاد سرکار نے کہاں ڈالی تھی؟ مسجد میں۔ تو آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر، وہ تو مسجدیں چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں جی؟ چھوڑ چکے ہیں یا نہیں؟ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا جو مسلمانوں کا امیر بنے وہ جمعہ پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق جمعہ پڑھاتے رہے، حضرت عمر بن خطاب پڑھاتے رہے، حضرت عثمان غنی پڑھاتے رہے، حضرت حیدر کرار پڑھاتے رہے۔ ہیں جی؟ اچھا یہ کیوں بلا رکھا تھا؟ آپ کی تو 5-5 سال ملاقات ہی نہیں ہوتی اپنے ایم پی ایم این اے سے۔ یہ اس لیے رکھا تھا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہو وہ ہفتے میں 1 بار جمعے کے وقت لوگوں کا سامنا کرے، میرے ممبر پر بیٹھے، تاکہ اس کو شرم آئے کہ میں حضور کے ممبر پر بیٹھ کر کہہ کیا رہا ہوں۔ یہ معیار تھا، وہ تو چھوڑ چکے ہم، خارج کر دیا۔ لیکن مایوسی والی بات نہیں، میں اگلی امید والی بات کرنے لگا اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، اب تک امت اس سطح پر کھڑی ہے۔ ہمارے قریبی زمانے میں ایک بہت بڑے علامۃ البحر، بلا نوشوں کی طرح علوم کو چاٹ جانے والے، انہوں نے کہا تھا ہم ایسے بندے پیدا کر رہے ہیں جو مسجدوں میں کام کریں گے، لیکن ان کے شاگردوں کی داڑیاں اتنی تھیں۔ کتنی وہ مسجدوں میں آئے، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ آئے مسجدوں میں، قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جس بندے کا چہرہ ہی حضور کے مطابق نہیں، اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ اب تک یہ سٹیٹس قائم ہے، مسجد میں قائم ہے۔ مسجد میں تو بہت آپ امام کی تو وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ اس کی چھان پھٹک کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور بولو نا بھائی پیچھے 50 بندے ہوں، کسی ایک کی بھی داڑھی نہ ہو تو امام جو ہے وہ بغیر داڑھی کے قبول کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قبول کر لیں، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تقاضے ہیں اس کے، تاکہ رسول پاک کا دیا ہوا دین اپنی اصلی صورت میں کسی جگہ تو نظر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعض امام بھی لوگوں پر نا چڑھ دوڑ کہتے ہیں ہور تے کسی نو تسی آندے نہیں، مینوں بڑا کہندے ہو، اور میں کہنا کہن دو انہاں نو۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ امام کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن امام بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تنقید آپ کرتے ہیں وہ طریقے کی کیا کریں، واقعی وہ تنقید ہو وہ ٹھیک ہے، وہ تو جماعت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ اگر آپ مصلی میں امام کھڑا ہے تو اپنے آپ کو خود سر نہ سمجھے، اگر غلط ایت پڑے گا تو پیچھے بیٹا بھی کھڑا ہوگا تو بتا دے گا۔ یہ تو حق دیا ہے کہ امام غلطی کرے تو اس کو بتاؤ،
لیکن بلا وجہ کی تنقید جو ہے وہ نہ کرو، چلنے دو اس سسٹم کو، اچھے طریقے سے چلنے دو۔ یہیں سے پھر ایک صورت انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا، وہاں جا کر یہ صورت پیدا ہوگی انشاءاللہ، میرج حالوں میں درسوں سے نہیں، بڑے بڑے کانفرنسز حال میں جلسے کرنے سے نہیں، اسی پنج گانا نماز کا جو اصل سسٹم ہے یہیں سے انشاءاللہ سپرٹ ملے گی تو رسول پاک کا دین غالب آئے گا۔ باہر جتنے مرضی آپ بڑے بڑے جلسے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو آباد کرو، محنت کرو۔ آپ اگر 100 نمازی ہیں تو کوشش کر کے ہفتے کے اندر 200 نمازی بنائیں، محنت کریں اس پر۔ کہتے ہیں جی لوگ سنتے نہیں ہیں، سنتے تو سرکار کی بھی نہیں تھی۔ آپ حضور سے بڑے ہیں، مجنون نہیں کہا انہوں نے حضور کو، دیوانہ نہیں کہا، شاعر نہیں کہا۔ تمہاری عزت زیادہ آ گئی ہے حضور سے، جاؤ نا اور طریقہ اختیار کرو۔ میرے محلے میں ایک نمازی تھا، ایک نمازی اب بن گیا ہے، وہ بالکل نہیں، بلکہ وہ مذاق کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یار نماز نہیں پڑھ سکتے، میرے ساتھ آ کے چائے تو پی سکتے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ کہتا جی کوئی بات نہیں، آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو چائے پیو اور آیا کرو، میرے پاس بیٹھا کرو۔ 5-7 مجلسوں میں نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت بنائی۔ اب وہ نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ قریب کرو کسی کو، پیار سے قریب کرو، محبت دو اس کو، پاس جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ۔ ایسی آپ کی مسجد کے اندر سے ایسی سپرٹ ملنی چاہیے کہ آپ کی مسجد جو ہے جب باجماعت نماز ہو تو بری ہوئی نظر آئے۔ یہ آپ کریں گے، کسی نے اور نے نہیں آ کے کرنا، اس لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں گے۔ بولو نا بھائی، جلسے کرتے ہو آخر اس پر اتنا خرچہ کرتے ہو تو اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی تو محنت کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرو گے؟ ہیں جی جی ماشاء اللہ، آپ سب بتا رہے ہیں کہ ترجمۃ القرآن کی کلاس شروع کر دیں۔ اس لیے اس پر کام کریں، یہاں سے نور پھیلے قرآن کا، دین کا، ایمان کا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے بچے بچیاں پڑھیں، نیک بنے، صالح بنے، اللہ والے بنے، حضور کے سچے غلام بنے، تاکہ آپ کے گھروں میں ڈاکے نہ ڈالے جائیں۔ ایک ڈاکہ مال کا ہوتا ہے، ایک ڈاکہ ایمان پر بھی ہوتا ہے، اس سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ تو میں نے 3 قسم کی باتیں آپ سے کی۔ ایک بین الاقوامی امامت، وہ حضور کی امت کے پاس ہے اس وقت، اس کو سیاسی طور پر نہ دیکھیں، رسول پاک کی ذات کے طور پر دیکھیں۔ اس وقت نبی کون ہے؟ نبوت کس کی جاری ہے؟ حضور کی، کلمہ بھی حضور کا ہے، اور کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا سکہ چلتا ہو۔ حضور کی وجہ سے یہ دین غالب ہے انشاءاللہ، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اور وہ آیت میں قبلہ حافظ صاحب کی خدمت میں کروں گا، یہاں کہیں لکھ کر لگا دیں، سورۃ الحشر کی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی، کتب اللہ لکھ دی ہے، لأغلبن انا ورسلی، چاہے حالات کہیں پہنچ جائیں میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، میں طاقتور بھی ہوں، غالب بھی ہوں۔ یہ جتنے بھی اس وقت آپ کو چھچھندریں نظر آ رہی ہیں یہ سب دم دما کر بھاگ جائیں گی، غالب انشاءاللہ حضور نے رہنا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی دے، جامع مسجد بہار مدینہ کو آباد اور شاد رکھے، قبلہ حافظ صاحب کو صحت، تندرستی، علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے اور یہاں بہار آئے۔ مومن کا کوئی دیس نہیں ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن کا وہ جگہوں سے نہیں چمٹتا، یہ میرا سبق یاد رکھیں، بشمول میرے حافظ صاحب کے جو میں بات کر رہا ہوں۔ مومن کسی جگہ سے نہیں چمٹتا نہ، اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے کرنی ہے اور پھر اڑ جانا ہے۔ جتنے بڑے حضور ہیں اتنا بڑا وسیع اس کا ذہن ہوتا ہے، جنگل میں بیٹھ جائے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جنگل میں بیٹھے تھے،
حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری دریا کے کنارے بیٹھے تھے. ہندوستان میں ہندوؤں میں آ کے جو ہیں وہ خواجہ اجمیری بیٹھ گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے مومن جہاں ہوتا ہے وہاں رونق لگا لیتا ہے. اپنی سوچ فکر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. وما علیہ الا البلاغ.